بڑی لمبی تاریخ ہے، لیکن سن 2007 میں جب متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، وہاں پر ایک قانون بنوایا گیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ یہ بینکنگ جو ہے یہ فیڈرل میٹر ہے، یہ وفاقی معاملہ ہے، صوبہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، البتہ اتنا کر سکتا ہے کہ اپنا جو بینک چلاتا ہے خیبر بینک، اور اپنے یہ جو لوگ پرائیویٹ کاروبار کرتے ہیں اس میں کم از کم سود پر پابندی لگا دے۔ تو اس وقت امتناع سود کے نام سے ایک قانون بنایا گیا تھا، اس کے خلاف پھر مارچ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اور عوامی نیشنل پارٹی نے دونوں نے مل کر ایک مسودہ اسمبلی میں پیش کیا۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ سود تو دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب سود اور ایک ہوتا ہے ظالمانہ سود، اور پھر اس کی ڈیفینیشن لکھی، اس کا تعریف کیا کہ یہ مناسب سود کتنا ہوگا۔ لکھا کہ پاکستان میں جو ریٹ آف پروفٹ ہے، جو شرح سود ہے، جو بینکوں میں لیا اور دیا جاتا ہے، یہ مناسب ہے، ان کو تحفظ دیا جانا چاہیے، اور ان سے جو بڑھ کر ظالمانہ شرح سود ہو اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ ان کو تو پتا ہے کہ ظالمانہ شرح سود پر نہ تو کوئی دیتا ہے اور نہ کوئی لیتا ہے، اس لیے اس پر تو پابندی کا لفظ یا نعرہ لگانا یہ تو ویسے بھی۔ بہرحال وہ جس مسودہ کو اسمبلی میں لائے، اس وقت ان کی ٹینیور پوری ہو گئی حکومت کی، وہ حکومت چلی گئی۔ اب یہ لاٹری جماعت اسلامی کی نکل آئی، اور جناب سراج الحق صاحب نے فائنانس منسٹر ہونے کے ناطے اس بل پر دستخط کر دیے، جس بل میں لکھا ہے کہ سود دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مناسب سود، دوسرا ہوتا ہے ظالمانہ سود۔ مناسب سود کو قانونی تحفظ ملنی چاہیے اور ظالمانہ سود کا روک تھام چاہیے۔ اس پر دستخط ہے جناب سراج الحق صاحب کے، اور 14/4/2014 کو، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ سراج نام آپ دیکھیں گے بھی، تو یہ اس کا دستخط ہے۔ اور پھر 10/4/2014 کو جناب سراج الحق صاحب نے جماعت اسلامی کی مرکزی امارت کا عہدہ سنبھالا، اور 14/4/2014 کو اس نے سود کی حفاظت والے بل پر دستخط کیا۔ ماشاءاللہ میرے خیال میں ان کے قلم سے جو پہلا نیکی کا کام ہوا ہے وہ یہی ہے۔ تو پھر جب اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا 12 مئی 2014 کو، تو اس کو پیش کرنے کا شرف یہ بھی جماعت اسلامی ہی کو حاصل ہوا، اور اس کے دیر بالا سے ایک منتخب MP جناب محمد علی صاحب نے اس بل کو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا۔ جب جون 2014 کو ہمارے بجٹ پر بحث شروع ہو گئی، تو میں نے یہ بل ہاتھ میں لے کر، جناب سراج الحق صاحب سامنے بیٹھے تھے، میں نے اس کو دکھایا کہ جناب سراج الحق صاحب، آپ مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ سود میں بھی کوئی جائز یا کوئی مناسب سود ہوتا ہے؟ سود تو سود ہوتا ہے۔ میں نے ویسے مذاق کے طور پر ان سے یہ بھی پوچھا کہ اگر یہ بات بلوچستان کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ صاحب جناب اسلم ریسانی صاحب سے پوچھی جائے، جس نے یہ بات کہی تھی کہ اذان تو اذان ہوتی ہے چاہے مولوی کی ہو یا مرغی کی ہو، جس نے یہ بات کہی تھی کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے یا جعلی ہو یا اصلی ہو، میں نے کہا اگر یہ اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی کہے گا کہ سود تو سود ہوتا ہے، خواہ مناسب ہو یا ظالمانہ۔ سود میں پھر مناسب اور غیر مناسب، اور پھر جس وقت ممنون حسین صاحب نے یہ بیان دیا، آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام سود کے لیے کوئی گنجائش نکالے، میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس حوالے سے جناب سراج لالا سے ملے، ان کے پاس ایک تیار مسودہ پڑا ہے، وہ آپ کو بہتر طور پر مشورہ دے سکے گا۔ مناسب سود تو ان کے پاس ویسے۔ بہرحال ہم نے چیلنج کیا کہ آئین کے آرٹیکل 227 کے مطابق، آئین پاکستان کے آرٹیکل 227 میں لکھا ہے کہ دی لیجسلیشن اگینسٹ دی قرآن اینڈ سنہ از پروہیبٹڈ ہیئر ان پاکستان۔ پاکستان میں قرآن و سنت کی خلاف قانون سازی یہ ممنوع تصور ہوگی، یہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی ہے۔ اور میں نے ان کو یہ کہا کہ میں اسمبلی سیکریٹریٹ سے پوچھتا ہوں کہ اس بل کو اسمبلی میں کس طرح انہوں نے پیش کرنے دیا، اس کو تو پیش بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، زیر بحث لانا، پاس کروانا یہ تو دور کی بات ہے، یہ ٹیبل بھی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اندھے ہیں؟ آپ نے آئین کے آرٹیکل 227 کو نہیں پڑھا ہے؟ لہٰذا میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ خلاف شریعت ہے،
اور خلاف شریعت قانون سازی پاکستان میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا آئندہ کے لیے اس بل پر بحث یہ اس خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں ممنوع تصور ہوگی۔ الحمدللہ ہمارے اس چیلنج دینے کے بعد آج تک انہوں نے اس بل پر دوبارہ بحث کرنے کی جرت نہیں کی، اور نہ انشاءاللہ وہ کریں گے اس طرح۔ انہوں نے ایک دوسرا بل اسمبلی میں انٹروڈیوس کرانا چاہا جس میں لکھا تھا کم عمری میں شادی کی نکاح پر کم عمری میں شادی اور نکاح پر پابندی۔ پھر اس کے بہت سارے دلائل انہوں نے دے دیے۔ دلائل میں یہ لکھا کہ جو لڑکی کم عمر ہوتی ہے وہ گھر نہیں سنبھال سکتی، وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی، ان کو طبعی اور جسمانی کمزوریاں ہوتی ہے، لہذا ان سارے خدشات اور نقصانات سے بچنے کے لیے ہم ایسا قانون سازی کرتے ہیں